الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ جنت میں سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر ہو رہا ہے۔ رب کائنات نے ان کو پیدا فرمایا، ان کو کی تخلیق فرمائی، پھر ان کو جنت میں سکونت عطا فرمائی اور اعلان یہ کیا فرشتوں کے سامنے کہ میں نے زمین میں خلیفہ بنایا ہے سیدنا آدم علیہ السلام کے حوالے سے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ خلیفہ بنایا ہے زمینوں کے لیے اور پیدا فرمایا ہے جنت میں، تو اور پھر کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ دنیا میں زمینوں پر انسانوں سے پہلے یہاں جنوں کی حکمرانی تھی، اور وہ جن چونکہ ناری ہیں اور ان کے اندر غیظ و غضب اور اشتعال بہت زیادہ ہے اور ظاہر ہے یہ آگ کی صفات ہیں، تو اس وجہ سے انہوں نے یہاں پر بڑا خون خرابہ کیا تھا، بڑا ہنگامہ کیا تھا، اور جس کی وجہ سے وہ رب کائنات کی طرف سے وہ اس کے قہر کا نشانہ بھی بنے تھے، اور اب اس یوں کہیے کہ انتقال اقتدار کا مرحلہ تھا۔ اب ان کی جگہ رب کی طرف سے دوسرا خلیفہ مقرر کیا جانا تھا۔ تو ایسے میں فرشتوں نے سوال کیا، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اعتراض کیا وہ اس لیے کہ فرشتوں کا کام رب کی بات ذات پر، اس کے کام پر اعتراض کرنا نہیں ہے، بلکہ جبین نیاز کو جھکانا ہے اور سر تسلیم کو خم کرنا ہے۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے سمجھنے کے لیے رب کی بارگاہ میں استفسار کیا کہ مولا تو اس کو خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ یعنی اس میں ایک اشارہ یہ تھا کہ مولا پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے، تو مولا اگر یہی کچھ ہونا ہے تو پھر ان کو ہٹانے کی کیا ضرورت؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، جب کہ ہم تیری حمد و تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکیزگی اور تیری کبریائی بیان کرتے ہیں۔ یعنی ان بٹوین دا لائنز انہوں نے بین السطور یہ کہا کہ مولا پھر یہ خلافت تو ہمیں ملنی چاہیے کہ ہم تیرے احکام کی تعمیل کرنے والے اور تیرے فرامین کے سامنے ذرا انحراف نہیں کرتے مولا، ہم تو ہمیں یہ حق ملنا چاہیے تھا۔ تو رب کائنات نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہاں پر بہت سی چیزیں ہیں جو غور طلب ہیں، اور پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو خلیفہ ہے وہ کہتے ہیں نائب کو۔ ہمارے ہاں اردو میں تو اب یہ بعض اوقات مضحکہ خیز انداز میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور بعض علاقوں کے اندر خلیفہ حجام کو نائی کو بھی کہتے ہیں۔ یہ ہر ایک کی اپنی وہ ٹرمینالوجی ہے، لیکن رب کائنات نے جب فرمایا کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں تو اس کے جو لٹرل میننگ سے جو لغوی معنی تھے وہی تھے کہ بھئی میں نائب بنا رہا ہوں۔ اب نائب کسے کہتے ہیں؟ نائب کا کام کیا ہوتا ہے؟ اس کا فنکشن کیا ہوتا ہے؟ اس کا فنکشن سیدھا سادہ یہ ہوتا ہے، مثلا ایک پاکستان کا پریزیڈنٹ ہے، ایک وائس پریزیڈنٹ ہے، نائب صدر ہے۔ تو نائب صدر کیا کرے گا؟ جب صدر نہیں ہوگا، کسی وجہ سے بیمار ہے، آفس اٹینڈ نہیں کر رہا، یا ملک سے باہر ہے، وہ وہاں پہ ڈیوٹی انجام نہیں دے رہا، تو ایسی صورت میں اصل صدر کی، یا یوں کہیے اصل صاحب اختیار کی غیر موجودگی میں اس کے اختیارات کو استعمال کرنا، کیونکہ ظاہر ہے نظام مملکت تو چلنا ہے۔ اگر یہ ہو کہ نہیں جناب وہ نہیں ہے تو پھر کام نہیں ہو سکتا، تو پھر تو گاڑی ٹھپ ہو کے رہ جائے گی، معاملات تو خراب ہوں گے۔ تو اس لیے نائب مقرر کیے جاتے ہیں کہ جب اصل ہستی نہ ہو تو اس کی غیر موجودگی میں پھر دوسری کوئی ایسی شخصیت ہو جو اس کے اختیارات کو استعمال کر سکے، اس کی جگہ سائن کر سکے اور اس کی اتھارٹی کو یوز کر سکے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالی وہ تو غیر حاضر اور غیر موجود ہونے سے اور ان فنکشنل ہونے سے پاک ہے، تو پھر وہاں پہ خلاف
خلیفہ ہونے کی اور خلافت کی کیا ضرورت تھی؟ اب ظاہر ہے کہ ضرورت کیا تھی اس پر تو ہم کلام نہیں کر سکتے، تو اللہ نے بنایا وہ جانے، لیکن اتنا ہمیں ضرور سمجھ میں آ گیا کہ باقی ہر خلیفہ اور ہر نائب جو ہے وہ اصل صاحب اختیار کی غیر موجودگی میں اس کے اختیارات کو استعمال کرتا ہے، لیکن انسان جو ہے وہ اس صاحب اختیار کی موجودگی میں، کیونکہ وہ تو غیر موجود ہو ہی نہیں سکتا، تو وہ اس کی موجودگی میں اس کے اختیار کو استعمال کرے گا۔ یہ انسان کی ایک مزید فضیلت ہمارے سامنے نکھر کر آتی ہے۔ جہاں تک فرشتوں سے یہ سوال و جواب کا تعلق ہے تو اس کے اندر بھی ذرا ہمارے لیے بہت غور کرنے کا مقام ہے۔ بہت سے بلکہ اکثر علماء نے یہ کہا کہ یہ جو انسان کو یہ جو خلافت ملی، یہ جو فضیلت ملی، یہ اس کے علم کی وجہ سے ہے، کیونکہ جب فرشتوں نے اس پر کہا کہ مولا یہ فساد کرے گا، خون بہائے گا، تو اس کے بعد کی جو کہانی ہے وہ کیا ہے؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر ان تمام اشیاء جن کے نام سکھائے تھے سیدنا آدم علیہ السلام کو، وہ سب پیش کیے رب فرشتوں کے سامنے، اور ان سے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے ان سب چیزوں کے نام بتاؤ۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، انہوں نے عرض کی کہ مولا ہم تو یہ تمام چیزوں کے نام نہیں جانتے، بس جو کچھ تو نے ہمیں سکھایا ہمیں تو وہی معلوم ہے، اور تو ہم کچھ نہیں جانتے، اور بے شک پاک ہے اور علم والا ہے تو میرے مولا۔ تو یہاں پر علماء نے استدلال کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت علم کی وجہ سے ہے۔ دراصل اس پر کئی ایک باتیں سامنے آتی ہیں، ذہن میں خلش بھی پیدا ہوتی ہے، سوال بھی آتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ یہ علم کی وجہ سے فضیلت ہے تو علم تو اللہ نے دیا ہے نا، تو وہ فرشتوں کو عطا فرما دیتا۔ دوسری بات یہ کہ بات بھی یہی ہو رہی ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تمام چیزوں کے نام سکھائے حضرت آدم علیہ السلام کو۔ اس کو میں پہلے بھی شاید بیان کیا ہوگا، یہ موضوع ایسا ہے، لیکن اس کو ذرا بہت سے ساتھی ایسے ہوں گے نئے ہوں گے، ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں۔ فرض کیجیے آپ اسکول ٹیچر ہیں، کلاس میں بچوں کو پڑھاتے ہیں، ایک بچہ ایسا ہے جو کہ آپ کا کوئی عزیز ہے یا چہیتا ہے آپ کا، اس کو آپ خاص توجہ سے پڑھاتے ہیں، اس کو یہ بھی بتا دیا کہ بھئی ایگزامینیشن ہال کے اندر یہ سوال پوچھے جائیں گے، یہ جواب دینا ان کا، اس کے اوپر محنت کی، باقی بچوں کو نہیں پڑھایا، ان کو نہیں سکھایا، ان کو نہیں بتایا، ایک بچے کے لیے پرچہ آؤٹ کر دیا، دوسروں کے لیے نہیں کیا۔ اب جب امتحان ہوگا تو ظاہر ہے کہ جس بچے پر آپ نے محنت کی ہے، جس کو پڑھایا ہے سکھایا ہے، وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جس کو نہیں پڑھایا سکھایا وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ لیکن کیا یہ امتحان کسی کی قابلیت کا کوئی معیار ہوگا؟ کیا اس بنیاد پر آپ کہہ سکیں گے کہ یہ بچہ اس لیے کامیاب ہوا ہے کہ اتنا قابل تھا؟ یہ ظاہر ہے کہ قابلیت کا معیار تو یہ نہیں ہے، یہ تو آپ نے ڈنڈی ماری ہے، یہ تعصب کیا ہے، ایک بچے پر محنت کی ہے، اس کو بتایا ہے کہ یہ سوال آئیں گے اور دوسرے کو نہیں پڑھایا، تو امتحان تو تب ہوتا نا کہ آپ یکساں پڑھاتے، سب کو اکٹھا امتحان فیض دیتے، علم بانٹتے، پھر امتحان لیتے تو پتہ چلتا کون زیادہ ذہین ہے، کون زیادہ قابل ہے۔ اب یہاں پر تو قرآن خود کہہ رہا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تمام چیزوں کے نام تو اللہ نے سکھائے، تو حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے، فرشتوں کو تو سکھائے نہیں۔ اور فرشتے بھی تو یہی جواب دے رہے ہیں نا کہ لا علم لنا الا ما علمتنا، مولا ہم کوئی نالائق شاگرد نہیں ہے، جو کچھ تو نے ہمیں پڑھایا ہے ہم سے پوچھ لے، ہمیں وہ آتا ہے، لیکن جو تو نے ہمیں نہیں پڑھایا نہیں سکھایا، مولا اگر کوئی آؤٹ آف کورس تو سوال کرے گا تو ہمیں تو نہیں آئے گا، وہ اب اس کا کیا کریں ہم۔ اس کے علاوہ بھی کئی ایک سوالات ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ ان کو وہ تو صرف الجھانے والی بات ہے۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ کہ یہ جو فضیلت ہے یہ محض علم کی وجہ سے نہیں ہے، اور دوسری بات یہ کہ محض علم کی وجہ سے فضیلت ہوتی بھی نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ آپ سب ماشاءاللہ بخوبی جانتے ہیں کہ جو ابلیس ہے وہ تو فرشتوں کا بھی استاد تھا، فرشتوں کو پڑھاتا تھا، سکھاتا تھا، اور اس کے علم میں میرا خیال ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لیکن کیا اس بنیاد پر اس کو ہم پر فضیلت دی جا سکتی ہے؟ ہم تو مومن ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں الحمدللہ، اور وہ راندہ درگاہ ہے، ملعون ہے، مردود ہے، سرکش ہے، باغی ہے، رب کا نافرمان ہے، تو وہ کسی مومن پر، ادنا مومن پر بھی اس کو فضیلت نہیں دی جا سکتی۔ تو اگر علم کی بنیاد پر محض فضیلت قائم ہوتی تو شیطان کی فضیلت سے کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا تھا۔ تو محض علم کی بنیاد پر فضیلت ہوتی نہیں۔ اچھا، دوسری بات ایک چیز یہ بھی سمجھنے کی ہے
ایک ذرا نازک سا باریک سا نقطہ ہے یہاں پہ، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، سب چیزوں کے نام سکھائے حضرت آدم علیہ السلام کو۔ اب یہاں پر ہم بیٹھے ہیں، میں آپ کو بہت سی چیزوں کے نام رٹوانا شروع کر دوں، آپ سے کہوں کہ جناب یہ ظاہر دنیا کے اندر بے شمار چیزیں ہیں، مثال دینے کے لیے تو آپ ایک لامتناہی سلسلہ ہو سکتا ہے۔ دیکھیں جناب، یہ نام ہے، یہ بھی رٹ لیجئے، اور یہ نام ہے، یہ بھی، کرسی بھی یاد کر لیجئے، اور میز بھی یاد کر لیجئے، اور بینچ بھی یاد کر لیجئے، اور اسی طرح درخت بھی یاد کر لیجئے، اور پودا بھی یاد کر لیجئے۔ اب آپ نے نام سب یاد کر لیے، لیکن یہاں پہ درخت اور پودا اس محفل میں تو نہیں ہے، یہاں پر وہ میز بھی، چلیے کرسی تو ہے، میز تو نہیں ہے، تو آپ کو نام تو میں نے رٹوا دیے، لیکن کیا آپ کے سامنے میز رکھی جائے تو کیا آپ پہچان لیں گے یہ میز ہے اور یہ درخت ہے؟ آپ کو تو صرف وہ نام یاد کرائے ہیں نا، آپ کو اس کے بارے میں تو کچھ نہیں پتا کہ وہ کیا ہے۔ اب تمام چیزوں کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیے، پھر ان چیزوں کو پیش کیا فرشتوں کے سامنے اور فرمایا کہ ہاں بھائی تم سچے ہو، ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ وہ نہیں بتا سکے، حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے بتا دیے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہاں پر نام جو ہے وہ صرف نام نہیں ہے، بلکہ ان تمام چیزوں کی حقیقت کی طرف اشارہ ہے، کہ ان کی شکل، صورت، ان کی حقیقت وہ سب حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دی گئی، ورنہ صرف نام سے تو بات مسئلہ حل ہوتا ہی نہیں۔ اور یہاں پر اگر آپ غور کریں تو ذرا تھوڑی ایک سٹیپ آگے چلیں، جب آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کا آغاز ہوا، اقرا باسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا فرمایا۔ تو یہاں پر بھی اللہ کے نام کا ذکر ہے، وہاں پر بھی تمام اشیاء کے ناموں کا ذکر ہے۔ اور اگر نام کو مجرد نام، صرف نام سمجھا جائے تو ظاہر ہے کہ وہاں پر بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا، یہاں پر بھی نام حل نہیں ہوتا۔ وہ اس لیے کہ اللہ کے نام کی بات کی جائے، لیکن اللہ کے بارے میں جب ہم کسی کو بتاتے ہیں، الہیات کے حوالے سے اگر ہم کسی کو بتائیں تو ہم بتائیں گے کہ وہ جسم سے پاک ہے، وہ شکل سے پاک ہے، صورت سے پاک ہے، رنگ روپ سے پاک ہے، اور اس طرح ہمارے تجربے اور مشاہدے میں آنے سے پاک ہے، ہماری عقل سے ماورا فلا فلا ہم جناب اس کی شان بیان کرتے رہیں اور اس کے عظمت اور اس کی کبریائی کا ذکر کرتے رہیں، اور ہمارے الفاظ ختم ہو جائیں، وہ بیان نہ کر پائیں، تو صرف ایک نام سے تو بات نہیں بنے گی۔ تو ماننا پڑے گا کہ آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ صرف نام سے نہیں، بلکہ رب کی جتنی معرفت جو ان کی شان کے لائق تھی وہ ان کو میسر تھی۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ بھئی جب رب نے تجھے میری طرف بھیجا ہے وہی دے کر، تو پھر مجھے اس کی کبریائی اور اس کی شان اور اس کی عظمت کا ذکر کرنا، تاکہ پتہ چلے کہ کس ہستی کا بھیجا ہوا ہے اور مجھے کس کے حکم کی تعمیل کرنی ہے۔ تو یہاں صرف نام نہیں تھا، بلکہ یہاں پہ رب کائنات کی عظمت و شان کا ذکر بھی اس کے اندر یعنی مضمر تھا، موجود تھا، اس میں چھپا ہوا تھا۔ جس طرح یہاں پر تمام چیزوں کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے، وہ صرف نام نہیں تھے۔ اگر نام ہوتے تو جب ان چیزوں کو پیش کیا حضرت فرشتوں کے سامنے، وہ نہیں بتا سکے، حضرت آدم بھی نہ بتا سکتے کہ بھئی مجھے نام تو آتے ہیں لیکن یہ تو نہیں پتا کہ یہ نام کس چیز کا ہے، کیا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ بہرحال کچھ سوالات یہاں پر اور بھی پیدا ہوتے ہیں کہ بھئی یہاں پہ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو ان تمام چیزوں کے نام سکھانے کا مطلب کیا تھا۔ دراصل بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کریں، تو یہاں پر یہ بات بھی بتائی گئی کہ وہ حکم جو سجدے کا تھا وہ سیدنا آدم علیہ السلام کے لیے نہیں تھا۔ کچھ علماء نے تو یہ کہا کہ یہ جیسے ہم کعبے کی طرف، میں نے گزشتہ درس میں بتایا تھا کہ ہم کعبے کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتے ہیں، کعبے کو سجدہ نہیں کرتے۔ اگر کوئی سمجھے کہ ہم کعبے کو سجدہ کر رہے ہیں تو یہ بذات خود شرک ہے، کیونکہ کعبہ تو خدا نہیں ہے، وہ تو محض ایک علامت ہے، وہ ایک مسجود الہ ہے، اس کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتے ہیں، کعبے کو سجدہ نہیں کرتے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام بھی وہ مسجود الہ تھے، حضرت آدم علیہ السلام کی طرف منہ کر کے سجدہ کیا گیا، لیکن سجدہ تو دراصل اسی کو تھا وہ جو خالق و مالک ہے۔ روایات کے مطابق یہ بات بھی آئی کہ دراصل یہ سجدہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے نہیں تھا، بلکہ آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس نور کی وجہ سے تھا جو کہ حضرت آدم کی پیشانی میں جلوہ فگن، اور وہ نور جو ہے وہ رب کائنات نے تمام کائنات کی حقیقت بنا کے رکھا تھا۔ تو جب تمام کائنات کی حقیقت اگر اس نور میں مضمر اور پوشیدہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس نور کی حقیقت سے واقف ہوگا اس سے پھر کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ تمام کائنات کی حقیقتوں کا ایک خلاصہ ہے، وہ مجموعہ ہے۔
تو اس لیے رب کائنات نے گویا یہ فرمایا کہ تم یہ کہتے ہو کہ بھئی تم یہ سب کچھ جانتے ہو، بہت کچھ جانتے ہو، لیکن یہ بتاؤ کہ یہ جو نور اس کی پیشانی میں جلوہ فگن ہے، کیا اس کی حقیقت کو جانتے ہو؟ اگر تم جانتے ہو تو تمہیں کائنات کی ہر چیز کا علم ہونا چاہیے، پھر مجھے بتاؤ تمام چیزوں کے نام، اور اگر نہیں بتا سکے تو پھر اپنی کم علمی کا اعتراف کرو، تسلیم کرو۔ بہرحال یہاں پر سیدنا آدم علیہ السلام کو زمین میں خلیفہ بنانے کا ذکر ہو رہا ہے، اور یہاں پر مزید یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے، یہ میں اپنی گفتگو کے اختتامی لمحات میں ہوں، کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو بتایا گیا کہ بھئی یہ جو پودا ہے یہ اس کے پھل سے گریز کرنا ہے، اس کو نہیں کھانا، اور اگر اس کو کھاؤ گے تو تم اپنے آپ پر ظلم کرو گے اور اپنے ساتھ زیادتی کرو گے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے وہ شیطان کے بہکاوے میں آ کے یہ اس کے پھل کو چکھ لیا تھا، اور قرآن نے گواہی دی کہ ہم نے آدم کو کا عزم نہیں پایا، ارادہ نہیں پایا، نیت نہیں پائی تھی، اور ظاہر ہے کہ بغیر نیت کے وہ گناہ نہیں ہوتا، جب ارادہ ہو، جب نیت ہو، جب رب کی نافرمانی سوچے بندہ تو تبھی وہ گناہ گار ہوگا، ادروائز تو نہیں ہوگا۔ روزے میں ہم ہیں الحمدللہ، کوئی بھول چوک کے کوئی کھا پی لے تو رب کا نافرمان تو قرار نہیں پائے گا، اس کا روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا۔ تو جب قرآن نے گواہی دی کہ ہم نے ان کا ارادہ نہیں پایا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو ہم گناہ گار نہیں کہہ سکتے۔ یہاں پر دراصل عیسائیت کے اس عقیدے کی نفی ہو رہی ہے جو کہتے ہیں کہ انسان بنیادی طور پر گناہ گار ہے، پیدائشی طور پر گناہ گار ہے، اور پھر وہ ان کے عقیدے کے مطابق سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ جو سولی پر چڑھایا گیا تھا، تو دراصل انہوں نے ان تمام انسانوں کی طرف سے کفارہ ادا کر دیا کہ جنہوں نے ان کو مانا، اللہ کا بیٹا مان کر، اور یہ تسلیم کر کے معاذ اللہ کہ جی یہ ہمارا کفارہ ادا کر رہے ہیں، تو جنہوں نے تسلیم کیا ان کی طرف سے کفارہ ادا ہو گیا، اور جنہوں نے نہیں مانا تو وہ اسی طرح گناہ گار رہے۔ حالانکہ یہ بات بڑی سیدھی سی ہے کہ ایک باپ اگر کوئی جرم کرے تو بیٹے کو اس کی سزا نہیں دی جا سکتی، بیٹا اگر جرم کرے تو باپ کو سزا نہیں دی جا سکتی، اور یہ ایک مسلمہ اصول ہے انصاف کا۔ تو کیا معاذ اللہ انسانیت کی تخلیق ہی انصاف کے اصولوں کے خلاف ہو رہی ہے؟ یہ بڑی عجیب سی اور مزہ کا خیز سی بات معلوم ہوتی ہے۔ بہرحال وہ اس پودے کا پھل کھا کے آپ کو یہاں دنیا میں بھیج دیا گیا، تو لوگ ذہن میں یہی آتا ہے کہ جناب پھر اگر یہ جرم نہیں تھا، اگر یہ گناہ نہیں تھا، پھر ان کو معاذ اللہ یہ سزا کیوں ملی؟ تو میں عرض کروں گا کہ سزا نہیں تھی، بڑی سیدھی سی بات ہے۔ ابھی تو تخلیق کے مرحلے سے گزر رہے ہیں، اور اس وقت اعلان ہو رہا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم نے تو ان کو زمینوں میں خلیفہ بنایا ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام کو کسی نہ کسی بہانے سے زمینوں میں تو بھیج نہیں تھا، تو رب کائنات نے ایک بہانہ تخلیق فرمایا ان کو دنیا میں بھیجنے کا۔ اور مجھے وہ بات یاد آئی اپنے والد گرامی کی کہ وہ جب محمود غزنوی اور اس کے محبوب غلام ایاز کا آپ نے سب نے تذکرہ سنا ہوا ہے، اس کے بارے میں وضاحت کی ضرورت نہیں، تو کچھ وزیر مشیر درباری جو ہے وہ ذرا جلن اور حسد کا شکار تھے کہ جناب یہ غلام ہے، اس کو فوقیت دے دی جاتی ہے ہم سرداروں پر، ہم امیروں پر، ہم وزیروں پر، وہ ایک غلام ہے، اس کو اس کی مقام پہ رکھنا چاہیے، جو وزیر مشیر ہیں ان کو ان کے مقام پہ رکھنا چاہیے، تو یہ تو ہمارے ساتھ زیادتی ہے۔ جب یہ شکایت محمود غزنوی تک پہنچی تو اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، پھر اس کا بھی جواب دیتے ہیں۔ تو ایک دن دربار سجایا اور کہتے ہیں کہ اس کے خزانے کے اندر ایک بڑا قیمتی گلدان تھا، ہیرے جواہرات ٹکے تھے، اور وہ اس بنانے والے کی صنعت گری اور اس کے فن کا شاہکار نمونہ تھا، اور کہتے ہیں کہ اس کی قیمت باقی تمام خزانے سے بڑھ کے تھی۔ تو محمود غزنوی نے وہ گلدان منگوایا، اور وزیر اعظم جو ان کا تھا اس سے کہا کہ بھئی یہ ہتھوڑا ہے، یہ مارو اور یہ گلدان توڑ دو۔ اس نے کہا جناب بات یہ ہے کہ یہ اتنا قیمتی گلدان ہے، سارے خزانے سے زیادہ بیش قیمت ہے، یہ توڑ دوں گا، ٹھیک ہے ہیرے جواہرات کی قیمت تو اپنی جگہ، لیکن اس کی صنعت اور کاریگری کی وجہ سے جو اس کی شان ہے اور جو اس کی قیمت ہے وہ تو سب ختم ہو جائے گی، تو میں آپ کا وزیر ہوں، تو میں تو یہ نقصان پہنچانے والا کام نہیں کر سکتا۔ بادشاہ نے اس سے زیادہ تکرار اور حجت نہیں کی، دوسرے سردار سے کہا، تیسرے سے کہا، سب نے یہی جواب دیا۔ اچھا جی ظاہر ایاز جو ہے وہ غلام کی حیثیت سے ایک طرف کھڑا ہے، اس کو بلایا، اس سے کہا کہ ہاں بھئی یہ ہتھوڑا ہے، یہ اٹھاؤ اور یہ گلدان توڑ دو۔ ایاز نے آؤ دیکھا نہ تھاؤ ہتھوڑا اٹھایا اور گلدان توڑ دیا۔ اب بادشاہ نے جناب اس پر گرجنے برسنے لگا، ایاز یہ کیا بیوقوفی کی، تمہارے سامنے یہ تمام وزیروں سے میں نے کہا، انہوں نے تو نہیں توڑا، انہوں نے بتایا کہ اتنا بیش قیمت ہے، کتنا نقصان ہوگا، تو تم نے ہمارا نقصان کر دیا۔
اب محمود غزنوی کو یہ جواب دے سکتا تھا ایاز کہ جناب وہ تو وزیر مشیر تھے، وہ تو آپ کے حکم سے انکار کر سکتے تھے، تعمیل سے وہ وضاحت کر سکتے تھے، معذرت کر سکتے تھے، میں غلام، میری اوقات کیا، مجھے تو ماننا تھا جو آپ نے کہا۔ اس نے یہ سب کچھ نہیں کہا، اس نے کہا کہ کیا کہا؟ اس نے کہا جی مجھ سے بہت غلطی ہو گئی، آپ مالک ہیں، کرم فرمائیں، مجھے معاف کر دیں۔ دراصل جو یہ غلامی کے آداب ہیں کہ جب وہاں پہ پھر مالک سے حجت نہیں کی جاتی، اس سے صرف معافی مانگی جاتی ہے، توبہ کی جاتی ہے، اور اس کے سامنے اپنی بے کسی اور لاچاری کا اقرار کیا جاتا ہے۔ تو جب رب کائنات نے سیدنا آدم علیہ السلام کو یہاں دنیا میں بھیجا، وہ بھی عرض کرتے کہ مولا اتنی بڑی جنت، اس میں ایک لطیفے کی صورت میں مجھے یاد پڑتا ہے، ہم نے جب پڑھتے تھے یہ مزاحیہ کتابیں، تو غالباً شفیق الرحمان کی کسی کتاب کے اندر تھا کہ جی وہ ایک شخص کو سونا بنانے کا نسخہ ہاتھ لگ گیا، اور اس کو کہا کہ بھئی یہ نسخہ ہے، لیکن یہ نسخہ کام اس وقت آئے گا کہ جب تم یہ نسخہ تیار کرنے لگو تو اس وقت تمہارے ذہن میں بندر کا خیال نہیں آنا چاہیے۔ اگر بندر کا خیال آ گیا تمہارے ذہن میں تو پھر یہ سونا نہیں بنے گا۔ وہ جناب بڑا خوش کہ جناب سونا بنانے کا نسخہ ہاتھ لگ گیا۔ اب جناب جب بھی بنانے لگتا تو ظاہر ہے کہ بندر کا خیال فوراً اس کے ذہن میں آ جاتا۔ تو یہ ایک لطیفے کی صورت میں کہہ لیجئے جو کچھ بھی ہے، لیکن جب انسان کو یہاں پہ کہا گیا کہ بھئی یہ پودا ہے، اس کا پھل نہیں کھانا، جنت کتنی بڑی ہے آپ سوچیے۔ کہا جاتا ہے نا کہ دنیا جو ہے وہ تو جنت کے کسی گوشے میں ڈال دی جائے تو اس کا پتہ نہ چلے، اتنی بڑی جنت۔ اب اتنی بڑی جنت میں وہ ایک پودا، اس کی کیا اوقات اور حیثیت ہوگی؟ رب کائنات ذکر نہ فرماتا، نہ بتاتا کہ بھئی اس کا پھل کھاؤ گے تو یہ ہوگا، تو اس کی طرف کبھی توجہ بھی نہیں جاتی، نہ جانے کبھی وہاں سے گزر ہوتا یا نہ ہوتا۔ لیکن نہیں، خاص طور پر نشاندہی کر دی کہ اس پودے کا پھل اگر کھاؤ گے تو پھر تمہارے ساتھ یہ کچھ ہوگا۔ یہ تو یہاں پہ تو ہم معاذ اللہ ایک لطیفے کی صورت میں سمجھتے ہیں، لیکن اگر اس کی حقیقت پر غور کریں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ دراصل اس پودے کی طرف متوجہ کرنا مقصود تھا تاکہ وہ اس کا پھل کھائیں اور ان کا یہاں پہ دنیا میں واپس آنے کا، اترنے کا ایک بہانہ بنے۔ تو رب کائنات نے تو ان کو خلیفہ بنایا ہی زمینوں کے لیے تھا، انہوں نے زمینوں میں آنا ہی آنا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے ہمیں اپنے فرامین کی حکمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں اگر کسی کے ذہن میں کوئی خلیش، کوئی کسک ہو تو کل بے شک پوچھ لیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہوا کرے تو بے شک پوچھ لیا کریں۔ بعض اوقات سوال سے تحریک ملتی ہے اس کا جواب ڈھونڈنے کی، تو اگر وہ میں جواب ڈھونڈ سکا تو پیش کر دوں گا، ورنہ ایک سوال آئے گا اس کی جستجو کریں گے، کہیں نہ کہیں سے انشاءاللہ جواب مل ہی جائے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ میرے مولا اپنے کرم سے ہمیں اپنے کلام کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور پھر اس کی حکمتوں کو ذہن نشین کرنے کی توفیق عطا فرما، پھر اس پر عمل کرنے کی بھی سعادت ہمیں نصیب فرما، اور اپنے کرم سے ہمارے سینوں کو اپنے فرامین کے لیے اور حکمتوں کے لیے کھول دے میرے مولا، اور ہمیں بھٹکنے سے بچا لے، ہمیں صراط مستقیم پر استقامت عطا فرما۔ اور آپ سے درخواست ہے، کل بس وہ پتہ نہیں کیا ہوا، ہارٹ بیٹ جو ہے دل کی دھڑکن وہ کوئی 45-46 پہ آ گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ ڈاکٹرز نے خاصا ڈرا دیا تھا، اور رات میں تراویح کے لیے بھی حاضر نہیں ہو سکا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں سے نوازے اور اپنی پکڑ سے بچائے اپنے حبیب کے صدقے میں، اور جو وقت بھی اس نے لکھا ہے وہ مولا تو بہتر جانتا ہے، پر جو وقت گزرے وہ عزت کے ساتھ گزرے اور صحت کے ساتھ گزرے میرے مولا، اور تمام بیماروں کو سکھی صحت عطا فرما، سب کو شفائے کامل عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین۔